یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ہم ابھی بھی ایک غلام قوم ہیں۔ خاور مانیکا نے جس طرح ماؤں بہنوں کی مبینہ طور پر گالیاں دیں عمران خان صاحب کو، میں وہ الفاظ دہرا نہیں سکتا۔ آج وہ طاقتیں جو ایگزیکٹو کی طاقتیں ہیں، وہ طاقتیں جو ایگزیکٹو کی سپورٹنگ طاقتیں ہیں، وہ سب آج کامیاب ہوئیں۔ آگے کون سا میرٹ ان کا؟ کوئی میرٹ ویرٹ نہیں ہے ان کا، عمران خان کا بالکل سب ٹھیک کیس ہے اور اندر رکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں، آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کا دن اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ ایک دفعہ پھر ایکسپوز ہوا ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ بے بس ہیں اور یہاں پر ایگزیکٹو اور ایجنسیز ان کی حکومت ہے اور یہ جو چاہیں کروانے کی ہمت رکھتے ہیں۔ آج 4-5 کیسز کچھ ہائی کورٹ میں تھے، کچھ سیشن جج صاحب کی عدالت میں اسلام آباد میں، ان کے اوپر جو سماعت ہوئی ہے، ان کے اوپر جو پروسیڈنگز ہوئی ہے، اس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ہم ابھی بھی ایک غلام قوم ہیں اور ابھی غلامی ختم ہونے میں بڑا ٹائم لگے گا۔ خاور مانیکا صاحب آج پہنچے۔ سب سے پہلے میں آپ کو شاہ رخ ارجمند صاحب کی جو عدالت ہے، جس نے آج عدت میں نکاح کیس کا فیصلہ کرنا تھا، اور وہاں پر خاور مانیکا صاحب آ گئے، رضوان عباسی صاحب آ گئے۔ خاور مانیکا کے ساتھ مبینہ طور پر کچھ مراسی بھی تھے، کچھ ان کے ساتھ ینگ وکلا بھی تھے، اور رضوان عباسی صاحب جن آپ اگر پورا ان کا ٹریک دیکھ لیں کہ وہ جس طرح کے مقدمے وہ پلیڈ کرتے رہے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس کے لیے کام کرتے ہیں اور کس قسم کے مقدمے وہ پلیڈ کرتے ہیں۔ میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے جب یہ تاخیر کروانی تھی تو وہ بھاگ کر یا بھگا دیے گئے تھے، ڈنمارک چلے گئے تھے فیملی کے پاس۔ اب جب آج فیصلہ تھا تو وہ آ گئے ساتھ وہ بھی، اور آ کے انہوں نے جو بھی اپنے دلائل دیے، لیکن اس کے بعد آج خاور مانیکا نے جس طرح ماؤں بہنوں کی مبینہ طور پر گالیاں دیں عمران خان صاحب کو، میں وہ الفاظ دہرا نہیں سکتا، اور بشرا بی بی صاحبہ کو، اور ان کے پیچھے جو ان کے ساتھ جو لوگ آئے ہوئے تھے، وہ جس طرح پیچھے مراسی جو ہوتے ہیں وہ بات کرتے ہیں، وہ اسی طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ باقاعدہ لٹرلی گالیاں آج دی خاور مانیکا نے، اور یہ کہا کہ اس ملک میں جو خرابی ہے، جو لڑکیاں گھروں سے بھاگ رہی ہیں، جو بے راہ روی ہے، یہ ساری عمران خان کی وجہ سے ہے، اور مجھے جج صاحب آپ پر کوئی اعتماد نہیں، اور میں جو ہے وہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، جج صاحب نے کہا آپ نے 30 اپریل کو بھی میں نے فیصلہ دیا تھا، تو آپ کر چکے ہیں مجھ پر عدم اعتماد کا اظہار، لیکن میں اپنا فیصلہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ رضوان عباسی کی موجودگی میں، دیگر وکلاء کی موجودگی میں گالیاں دی گئی عمران خان کو، بشرا بی بی صاحبہ کو، اور سنا شاہ رخ ارجمند صاحب نے۔ اور پھر اس کے بعد جب پی ٹی آئی کے لوگ بھی اور خواتین موجود تھیں، جب انہوں نے اس پر احتجاج کیا تو پی ٹی آئی کے وکلاء نے انہیں خاموش کرایا۔ اس کے بعد آدھا گھنٹہ تقریباً 25 منٹ تک جو ہرزہ سرائی ہوتی رہی عمران خان کی اور بشرا بی بی صاحبہ کی، اس کے بعد شاہ رخ ارجمند صاحب اٹھ کے چلے گئے اور جا کر انہوں نے ہائی کورٹ کے ایک جج کو، چیف جسٹس کو خط لکھ دیا کہ خاور مانیکا مجھ پر عدم اعتماد کا اظہار کرتا رہا ہے، 30 اپریل کو بھی میں فیصلہ کر دیا تھا، اب کھلی عدالت میں اظہار کیا، اور یہ آپ جو مقدمہ ہے کسی اور آپ جج کو دے دیں۔ جب فیصلہ یعنی پورا ٹائم کنزیوم کیا شاہ رخ ارجمند نے، تاریخ معاف نہیں کرے گی اور موریلٹی بھی معاف نہیں کرے گی، پورا ٹائم گزارا، اور جب فیصلے کا وقت آیا تو اپنے آپ کو ریکیوز کر دیا، اور بیچ میں تھوڑی سی اپنی حیثیت کو بنانے کے لیے یہ لکھ دیا کہ جو شکایت کنندہ ہے، یہ جو خاور مانیکا ہے، یہ تاخیری حربہ استعمال کرتا ہے، شروع سے کرتا ہے، تو آپ اس کی ذرا ٹائم لائن دے دیں۔ اگر شاہ رخ ارجمند کوئی اخلاقیات کے مطابق اگر فیصلہ کرتے، قانون اور آئین کے مطابق اگر وہ فیصلہ کرتے، تو وہ آلریڈی اس درخواست کو مسترد کر چکے تھے، کیس کو منتقل کرنے کی یا اپنے آپ کو ریکیوز کرنے کی۔ تو اس کے بعد انہوں نے جب ساری سماعت کی تو آج ان کا کام تھا وہ فیصلہ، کوئی بھی فیصلہ، چاہے وہ عمران خان صاحب کے اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف ہوتا، آپ فیصلہ سناتے۔ آپ میں اتنا تپڑ ہونا چاہیے تھا، آپ میں اتنی ہمت ہونی چاہیے تھی۔ اب وہ قاضی فائز صاحب پھر آ جائیں گے، جب سے میں چیف جسٹس بنا ہوں یہاں پر تو کسی پہ کوئی دباؤ ہی نہیں ہے، یہ کھلی عدالت میں، اور جس طریقے سے تو آج وہ طاقتیں جو ایگزیکٹو کی طاقتیں ہیں، وہ طاقتیں جو
ایگزیکٹو کی سپورٹنگ طاقتیں ہیں وہ سب آج کامیاب ہوئیں اور انصاف کا جو آج ڈسپنسیشن ہونی تھی اس کو روکا، اور عدت میں نکاح کا کیس جو ہے وہ پھر دوبارہ وہ چیف جسٹس کے پاس خط چلا گیا، وہ کسی اور جج کو، پھر اس میں تاریخیں، اور اگر عمران خان صاحب، اور اس میں سزا ہے عمران خان صاحب کو، تو اس لیے وہ ان کا اس کیس میں باہر آنا جو ہے اب شاید حکومت اس سلسلے میں کامیاب ہو گئی ہے، اور جو وہ کرنا چاہ رہے تھے، جس کے لیے ایک انہوں نے چینل کے رپورٹر سے درخواست بھی لی، جس کا عظمیٰ بخاری صاحبہ نے ذکر کیا کہ عمران خان پر مقدمہ چلایا جائے ایک اعلیٰ شخصیت کو قتل کرنے کا اور اداروں پر توہین کا، اور پتہ نہیں کیا کیا اس رپورٹر نے الزامات لگائے، اور اسی لیے بہت ہی سلیکٹڈ رپورٹرز کو ڈیالہ جیل جانے دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ ٹکرز بھی کہیں اور سے بن کے آتے ہیں، وہ ٹکرز اپروو ہوتے ہیں کہیں اور سے، پھر اس کے بعد آپ اب دیکھیں ہر چینلز پہ ایک ہی طرح کے ٹکرز جو ہے چلائے جاتے ہیں، اور اگر مجھ جیسے انڈیپینڈنٹ صحافی اگر جانے کی کوشش کریں وہاں پر تو بار بار عدالتوں کے حکم پر جانے دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی کئی دفعہ روک لیا جاتا ہے۔ ویسے آج ایک اچھی خبر ہے کہ عمران ریاض صاحب حج کرنے کے لیے ان کو باہر جانے کی اجازت آج عدالت نے دے دی ہے۔ ان کا ECL سے چیف جسٹس عامر فاروق نے نام نکالنے کا حکم دے دیا۔ میرا بھی کیس تھا باہر جانے کا، لیکن مجھے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ میں ٹرائل جج کے پاس جاؤں، دہشت گردی کی عدالت کا جو جج ہے، اور ان سے میں اجازت دوں، اگر وہ مجھے اجازت دیں تو پھر میں باہر جا سکتا ہوں۔ ہائی کورٹ نے براہ راست مجھے باہر جانے کی اجازت دینے سے اعتراض کیا، لیکن بڑا پھر بھی بڑا ہمت والا اور بہت بڑا فیصلہ جسٹس محسن اختر کیانی کا میرے کیس میں اس پر ویلاگ بھی کر چکا ہوں کہ انہوں نے سسپینڈ کر دیا جو ECL میں میرا نام ڈالنے کا فیصلہ تھا، اگرچہ ٹرائل کورٹ جانے کی ہدایت ضرور کی گئی۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے مقدمات پر۔ فرحاد احمد جو کشمیر کے شاعر، آج تسلیم کر لیا حکومت نے کہ جی وہ دھیر کورٹ میں ان کے خلاف ایک پرچہ اور وہاں پر وہ پڑے ہوئے ہیں۔ مجھے اب بتائیے کہاں تھا وہ اتنے دن، اور کیوں نہیں پتا تھا انہیں، کس کے پاس تھا، کب دھیر کورٹ میں پولیس کے پاس اس کو دیا گیا؟ اب یہ سوال ہیں۔ اور پھر جو ججز کے جو ریمارکس ہیں ان پر پابندی کے حوالے سے بات ہوئی، تو آج وزیر قانون یہ کہتے رہے اور جناب یہ تو سب جوڈس ہے، 3 عدالتوں میں ہے، پیمرا کا اپنا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اور حامد میر صاحب نے بتایا عدالت کو کہ ججز کے جو ریمارکس ہیں ان پر پابندی ہے، ہم وہ نہیں چلا سکتے، اور لیکن عدالتوں نے بھی اس پر کوئی وہ جو آرڈر تھا پیمرا کا اس کو سسپینڈ نہیں کیا، اس پر نوٹسز ہیں اور پیمرا سے جواب مانگے گئے ہیں۔ لیکن دوسرا جو آج بڑا اہم ایک مقدمہ تھا اور اس میں ایک بڑا اہم آرڈر آیا، وہ جسٹس بابر ستار کے پاس تھا، جس میں آڈیو لیکس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے یہ حکم دیا ہے کہ جو بھی ٹیلی فون کمپنیز ہیں وہ ان کے کلائنٹس کا جو ڈیٹا ہے، اور اس کے لیے جو وہ ڈیٹا کوئی نہیں استعمال کر سکے گا سرویلنس کے لیے، اور کسی ایجنسی کو، ٹیلی فون کمپنیوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ کوئی کسی بھی شخص کا ڈیٹا فراہم نہیں کیا جائے گا، اور اگر کسی نے یہ کیا، کسی ٹیلی فون کمپنی نے، تو وہی اس کی ذمہ دار ہوگی۔ اور پھر انہوں نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ یہ کس قانون کے تحت یہ ٹیپ کیا جا رہا ہے، آپ بتائیں۔ آپ نے تو وزیر اعظم صاحب نے تو ہمیں یہ بتایا تھا کہ کوئی کسی کو ٹیلی فون ٹیپنگ کی اجازت نہیں ہے، تو اس پر اٹارنی جنرل صاحب نے یہ کہا کہ جناب یہ وہ صرف ان پرٹیکولر 2-4 جو ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، ان کے حوالے سے بات کی تھی، ابھی میں پوچھ کے بتاتا ہوں۔ اور پھر آگے جب بات چلی تو پتہ چلا کہ کوئی قانون کے تحت ہوتا ہے، کوئی ریویو کمیٹی ہوتی ہے، اجازت لی جاتی ہے کہ اس لیے اس کی سرویلنس کی جا رہی ہے، وہ ڈاکومنٹڈ ہوتا ہے، پھر اس کا ایک پورا پروسیجر ہے، لیکن نہ وہ کوئی ریویو کمیٹی ہے، نہ کسی سے کوئی پوچھ گچھ ہوتی ہے، اور ایجنسیاں جو ہیں بظاہر ایسا لگا کہ جیسے چاہیں کسی کی پرائیویسی میں گھسیں، کسی کا ٹیلی فون کا ڈیٹا لیں، جو چاہیں وہ کریں۔ دس از واٹ آج عدالت کو تو اس پر بڑا یہ سخت آرڈر کیا، اور یہ کہا جسٹس بابر ستار نے کہ اب اگر عدالت نے اپنا سٹانس بدلا، جو پہلے انہوں نے وزیر اعظم آفس نے کہا تھا کہ ہم نے کسی کو اجازت نہیں دی، تو اس کے کنسیکوینسز ہوں گے۔ اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب، آپ مانگ رہے ہیں ٹائم، سال سے زیادہ ہو گیا کیس کو چلتے ہوئے، اور آپ ابھی بھی کہتے ہیں میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ تو
یہ آج صورتحال رہی، اور اب دیکھتے ہیں سائفر کیس کب لگتا ہے سماعت کے لیے۔ اصولی طور پر تو اگر کل نہیں ہوئی سماعت چھٹی کی وجہ سے تو آج ہونی چاہیے تھی، لیکن ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ لیکن جو نکاح میں عدت میں جو نکاح کا کیس ہے، اس میں آج خاور مانیکا جن طاقتوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، رضوان عباسی جن طاقتوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آج انہوں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا، اور شاہ رخ ارجمن صاحب بھی ایک طرح سے ان کے سہولت کار بن گئے۔ جس درخواست کو وہ پہلے ریجیکٹ کر کے کئی مہینے تک، ہفتوں تک اس کیس کو سنتے رہے، آج بڑے آرام سے جا کے انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو خط لکھ دیا کہ جناب اس کو کسی اور جج کو دے دیں۔ اور جو لوگ اس سے افیکٹڈ ہیں، محترمہ بشرا بی بی صاحبہ، عمران خان صاحب، ان کے رائٹس کہیں پر ایگزسٹ کرتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اور کل نواز شریف نے بھی یہ کہا کہ کون سا میرٹ ان کا، کوئی میرٹ ویرٹ نہیں ہے ان کا، عمران خان کا بالکل سب ٹھیک کیس ہے، اور اندر رکھو، اور اندر رکھنا چاہیے۔ تو ابھی یہ سوچ پریویل کر رہی ہے۔ تو ایک بڑا سوال ہے کہ پھر یہ کیسے ختم ہوگا؟ یہ ٹویٹر سے اور یوٹیوب سے تو ختم نہیں ہوگا۔ منو بھائی کہتے ہیں کہ جیون لی مرنا پیندا ہے، تو پی ٹی آئی کو کوئی سالڈ حکمت عملی تلاش کرنا پڑے گی، بنانا پڑے گی، ادروائز جو اس وقت چل رہا ہے، یہ طاقت کے نشے میں لتھڑے ہوئے لوگ، یہ کسی طرح سے بھی سانس لینے کی اجازت بھی پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اور ان کی اہلیہ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔